بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے ہاں آپ کی اس مسجد میں سالانہ پروگرام میں ایک خوبصورت دینی نسبت کے حوالے سے حاضری ہو رہی ہے۔ میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اہلیان پنڈ سلطانی کا، اور بالخصوص میزبان مکرم برادر محترم حضرت مولانا محمد اشرف توحیدی صاحب، ان کے بھائی حافظ عبید اللہ صاحب، ان کے والد گرامی محمد یعقوب صاحب، ان کے دیگر رفقاء، اور جن کے واسطے سے میری حاضری ہوئی، جن سے میرا بہت محبتوں بھرا تعلق ہے، میرے بھائی، میرے دوست برادرم ملک افضل حق صاحب، ان کا مجھے حکم موصول ہوا، میری حاضری ہوئی۔ الحمدللہ و شکر للہ کہ ہم اپنے وقت پہ اپنی اس پروگرام میں شریک ہیں، کے ساتھ ساتھ جید علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور حضرت مولانا محمد یاسر توحیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ ان کو گفتگو بھی سماعت فرما چکے ہیں، اور یہ ایک عظیم مجاہد باپ کے بیٹے ہیں، بلکہ یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ پنڈ سلطانی کے حق نواز کے بیٹے ہیں۔ پنڈ سلطانی کا حق نواز مولانا محمد اشرف توحیدی نور اللہ مرقدہ۔ نعرہ تکبیر، قاری محمد اشرف توحیدی، قاری محمد اشرف توحیدی۔ اللہ کریم کروڑ کروڑ راحت نصیب فرمائے، درجات عالیہ سے نوازے، اور ان کا یہ جو فیض ہے جو صدقہ جاریہ کی صورت میں ہے، مولانا یاسر صاحب کی صورت میں، اللہ کریم اس فیض کو جاری رکھے، ساری رکھے، اور ان کو ایمان و صحت کی سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے رکھے، یہ بلبل چہکتا رہے۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں ہمارے مخدوم استاذ العلماء حضرت مولانا عبد المتین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور زمانہ طالب علمی سے ہمارا محبتوں بھرا تعلق ہے، حضرت مولانا قاری انیس صاحب۔ میں اور یہ حفظ کے دوری ہیں، تعلیم الفرقان میں ہم پڑھتے تھے، استاذ العلماء، استاذ الحفاظ، استاذ القراء، مجاہد شخصیت، باعمل متقی شخصیت، ہمارے استاد جی حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ سے بھی ان کے لیے دعاؤں کی درخواست، اللہ کریم ان کو بھی ایمان و صحت کی سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، ان کے سائے شفقت تعدیر ہمارے سر پر قائم رکھیں، اور ہمارے بھائی قاری انیس صاحب، اللہ کریم ان کو بھی سلامتی ساتھ رکھے، یہ بیمار ہیں، اللہ کریم ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ بائیں طرف بھی حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، بالخصوص ہمارے بھائی مجاہد ناموں سے صحابہ قاری امیر عثمان صاحب تشریف فرمائیں، اور بھی آبا حباب معززین علاقہ تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارے اس عظیم دینی اجتماع کو اللہ قبول فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نماز والا درود شریف تو سبھی بھائیوں بزرگوں کو آتا ہے نا جی، ماشاءاللہ۔ ذرا بلند آواز سے حضور پہ درود پڑھیے، بلند آواز سے، تھوڑی آواز اپنی بڑھائیے تاکہ پتہ چلے حضور کے سچے امتی اپنے محبوب سے پیار کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولانا یاسر صاحب آپ کو ترغیب دے رہے تھے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنی ہے، تو اب باری آ گئی ہے کہنے کی، ٹھیک ہے نا جی؟ کہیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کہیں گے یا سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے؟ کیا کہیں گے جی؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے۔ اور اگر کہیں پر اللہ کی حمد پڑھنی پڑے، اللہ کی توحید کا ذکر ہو اور آپ کو پڑھنا پڑے تو پڑھیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ؟ کہیں گے نا انشاءاللہ؟ چلیں، ہمارا عقیدہ ہے، میرے اکابر کا عقیدہ ہے، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری
کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے ارادے کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات کو پھر دن بناتا ہے خدا، جس کا کی جائے کہتے سبحان اللہ، اللہ کی توحید کا نعرہ مل کر کے گئے سبحان اللہ، اگر ہاتھ اٹھ سکے اللہ کی توحید کے لیے اٹھائیے مل کے گئے سبحان اللہ، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن بناتا ہے خدا، رات کو پھر دن بناتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، اور جانور انسان اس کا کھاتے ہیں، جانور انسان اس کا کھاتے ہیں، اور پرندوں کو کھلاتا ہے خدا، اور پرندوں کو کھلاتا ہے خدا، یعنی کہ ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن بناتا ہے خدا، اور بن سلطانی والوں مصر کے بازار میں یوسف بکے، ایک حالت یہ ہے کہ مصر کے بازار میں یوسف بکے، میرا شعر سمجھ آئے تو حاضر رہیے گا، جواب دیجیے گا، مصر کے بازار میں یوسف بکے، مصر کے بازار میں یوسف بکے، پھر تخت پر ان کو بٹھاتا ہے خدا، تخت پر ان کو بٹھاتا ہے، شائیاں دینے والا کون، آواز ہے بادشاہ دینے والا کون، جو کہے اللہ ہی وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہے، بادشاہ دینے والا کون، عزت دینے والا کون، کو کم کریں آوازیں سے بڑھائیں، کیا جواب ہے جی؟ بادشاہ دینے والا کون؟ اللہ نہیں، اللہ ہی، سب تشریف فرما رہے ہیں، اللہ ہی، اللہ کے بغیر بولیے نا، بولیے نا جناب، بولیے بولیے، آواز نہیں آ رہی، قربانی کا مہینہ ہے، اور جس عظیم ہستی کی یاد میں ہے، اس نے تو نمرود کی نار میں بھی یہی کہا ہے کہ نمرود کی نار سے بچانے والا کون؟ حضرت ابراہیم کو بچانے والا کون؟ حضرت اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام کی چھری کی ذات سے بچانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، بوز دل نہیں چاہیے ہمیں، بوز دل نہیں چاہیے، جرأت مند چاہیے، کیونکہ ہمارا تعلق اس قافلے سے ہے جس کے بارے میں لوگ لکھ رہے ہیں سر بکا سر بولا، ہمارا تعلق اس قافلے سے ہے جس کے بارے میں زمانہ لکھ رہا ہے، جرأت مند غیرت، سر بکا سر بلند، آواز نہیں آ رہی، سر بکا سر بلند، اور چلو جڑے علماء دیوبند سر بکا سر بلند نہیں مندے ہوتا نہ بولو، اور جڑے مندے ہوتا بولو، سر بکا سر بلند، جرأت مند غیرت مند،
اور یہ پاکستان کی علماء دیوبند کی قربانیوں کا ثمرہ ہے. اسی لیے تو اس کا پہلا جھنڈا دیوبندی آگے پہ لہرایا. سلسلہ کرنا آسان ہے، کردار اختیار کرنا بہت مشکل. پڑھیں گے میرے ساتھ؟ جی انشاءاللہ پڑھیں گے. ساری دنیا کو چلاتا ہے، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن بناتا ہے. اور موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا، موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا، موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا. پھر راستہ اس کو دکھاتا ہے، راستہ اس کا بناتا ہے خدا، راستہ اس کو دکھاتا ہے خدا. یعنی کہ ساری دنیا کو چلاتا ہے، رات سے پھر دن بناتا ہے. زلزلے طوفان اور وہ بارشیں، زلزلے طوفان اور یہ بارشیں. سنانی والوں کبھی زمین کا ہلنا، کبھی زمین تھرتھرانے لگتی ہے، کبھی طوفان شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ہوائیں اور کبھی پانی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں. زلزلے طوفان اور یہ بارشیں، زلزلے طوفان یہ بارشیں، لوگوں اپنی طاقت کو دکھاتا ہے خدا، اپنی طاقت کو دکھاتا ہے خدا. پھر مان لیجیے اور کہہ دیجیے ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن بناتا ہے خدا. درود پاک. معروف کلام ہے ناز شریف کے اشعار میں ہے اور مشترک کر ساتھ. ایک خواہش ہے، یقیناً آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی، ہماری بھی ہے. وہ شہر محبت کون سا؟ وہ شہر محبت. اگر آپ کی یہی تمنا ہو جو میں شعر میں کہہ رہا ہوں تو ذرا بتا دیجئے گا، تسلی رہے گی آپ کے مہمان کو. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. یہ ہر مسلمان کی، ہر مومن کی یہ خواہش ہے مولانا. اللہ کرے مدینہ پاک کا سفر نصیب ہو اور وہیں گھر نصیب ہو. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے،
تھوڑی آواز نہ دباؤ یار، یہ آواز دبنے کے لیے نہیں ہے، بڑے لوگ کوشش کر چکے ہیں اس آواز کو دبانے کے لیے، آواز دبنے والی نہیں ہے، آپ بھی آواز نہ دبائیں، تھوڑا آواز بڑھائیں، تھوڑی ہاں ٹھیک ہے، آپ ایکو تھوڑی کم کر لیں بے شک، ایکو تھوڑی ڈیوٹی دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، ادھر میں کو دل چاہتا ہے، سبحان اللہ ڈک کے تو نہیں پتا ابھی فاروق معاویہ صاحب آنے پہ نات پڑھنا تو سبحان اللہ نہیں آگا کہیں ڈکے تو نہیں پتا کو سبحان اللہ نہیں دل کھول کے سبحان اللہ اللہ نا نام ہی بندہ عیدی والے دیہڑے میں کنجوسی نہ کہتے عیدی نہ موقع ہوئے تے بندہ اللہ نا نام بھی کنجوسی نہ کہنے وقت کرے نہیں سب گل پتہ ہوئی سخی بن کے سبحان اللہ کو ایک باری بات چنگے توحیدی والا نا نام ہی تو سکول ملتا کرا کے کروانا گئے آنکھو سبحان اللہ ایک باری بات آنکھو سبحان اللہ دوسرے جو تبلیغی جماعت میں کس کس وقت لگا ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو اور تو سانس کس پتا ہے تسی وقت لاسو تو سانس پتا لکھتے ہیں سبحان اللہ نے کس فضائے تسی وقت جے نہیں لانے تبلیغی جماعت میں سانس کس پتا لگے سبحان اللہ نے کس فضیلت دی اور سارے ایک سے روزہ لائے ہو ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے سے روزہ انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ چلو ارادہ تو کر لیں بزرگ فرماتے ہیں ارادے سے ایک نیکی ملتی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا وہ شہر محبت یہ محبت نہیں کر لیتے محبت نہ بھی سنائی جا سکتی ہے محبت نہ بھی سنی جا سکتی وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے سونے سے کن کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا منظر ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا منظر اشاروں میں مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے مولانا عبدالمتین صاحب آئی دن چند کو میں کچھ آئی دن چند کو کسے تنویر کرائی ہے شان آنکھیں میری زندگی وچوں ایک ہو جئی رات آئی ہے اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہے اس غسل پہ راز اشارے تے میں بھی ٹوٹ کے عید منائی ہے
ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا منظر ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے گردم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا منظر اشاروں میں آگے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت وہ شہر محبت وہ شہر محبت اور ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ معاہدہ کر لے گرائیاں آنکھوں میں میرے نال معاہدہ کر کے نہ بھائی پر شعر سنا تو بات خاموش نہ رہے اے شعر جنہاں میں پڑھا رہے جو پوچھا نبی نے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا یا رسول اللہ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حیثیت جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر جو پوچھا نبی نے جڑے لوگ صدیق اکبر کی ناموس واسے اپنی جانا دے گئے نے نا وہ جلے نہیں سکتے صدیق اکبر ہے اس لائق کہ ان پہ سارے جہاں کو لٹا دیا جائے ابو بکر ہے اس لائق جس پہ پوری کائنات کو لٹا دیا جائے ابو بکر کی عظمت کا قد اس سے بھی بڑا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حیثیت جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے اور ایک شیخ ان حالات میں کہ جہاں اس وطن عزیز کا بچہ مجاہد ہے جہاد کے جذبے سے لبریز ہے اس دھرتی کا بچہ مجاہد نظر آتا ہے نہیں ہے ہاتھ اٹھائے الحمدللہ پاکستانی فوج نے کمال کر دی سبحان اللہ لیکن یہ جہاد کا جذبہ ملا کن سے بنیان مرسوس سے بنیان مرسوس ہیں کون بولو نا جی بولے میں نے اکثر زبانوں کی لکنت صحابہ کا ذکر کرنے کی برکت سے کھلتی دیکھی ہے کون ہے بنیان مرسوس وہ شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار جنہیں قرآن میں کہا ہے وہ کون ہے بلند آواز سے ہاتھ اٹھے تو اٹھائیے صحابہ کی محبت میں کون ہے وہ بنیان مرسوس کا اصل مزاج کون ہے اس
اسی بنیان مرصوص کی برکت سے آج کا یہ بنیان مرصوص آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ برکتیں صحابہ کے ذکر کی برکتیں ہیں، صحابہ کی نسبت کی برکتیں۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، یہ جو ذکر صحابہ پر لوگ جانے لوٹا رہے ہیں اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ نے کیا کمال کیا؟ شادی کی پہلی رات، مولانا عبداللطیف صاحب، شادی کی پہلی رات حضرت آواز جہاد بلند ہو گیا، نہیں سمجھ میں آتا۔ اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ سوشل میڈیا کے کیمرے کی نظر میں انڈیا پر حملہ کرنے والے نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر اپنی موت کے آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے تو نظر آئے۔ اتنا تو دیکھا نا آپ نے سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر اتنا تو نظر آیا نا آپ کو کہ لوگ جو وہاں جا رہے ہیں وطن عزیز کے دفاع میں اپنے موت کے کاغذات پر دستخط کر کے جا رہے ہیں۔ اگر اس دور کا مسلمان جذبہ جہاد سے لبریز ہو، وطن عزیز کی محبت میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے تو اصل ریاست مدینہ کے دفاع میں کیا کچھ کیا کیا ہو؟ اصل ریاست مدینہ کے دفاع میں کیا کچھ کیا گیا ہوگا، اور مدینے والے سرکار کی کمانڈ میں کیا 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 گیا ہوگا؟ جہاد محبت گل سمجھ آوے تو آپ جاوے ہوئے میں اتنی محنت کر سکتا۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، شہر محبت۔ اور ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اس سوالے سے، لوگوں کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہم کس نظر سے کربلا کو دیکھتے ہیں۔ شعر سنیے۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رکھا تھا، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رکھا تھا، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رکھا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ سنیا گلارا، کد کا نعرہ جیسے سنی بیٹھو تو رکھو سبحان اللہ۔ سنیا گلارا، نعرہ چنگا لگے تو بولے بھائی، سنیا گلارا،
کوئی دیوبندی بیٹھا ہے، بریلوی بیٹھا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہے، کہہ رہے ہیں سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ، سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ، واہ واہ 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 صحابہ، بولو واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ۔ پھر سلطانی آلے ہو کون صحابہ؟ اپنی اپنی سیاسی پارٹی کے وزیرہ مشیرہ واسے پھڑانا لے ہو، میں کہہ رہا ہوں کون صحابہ؟ سونے نبی دے، سونے نبی دے گزرا صحابہ، سونے نبی دے گزرا صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ مولانا اشرف صاحب سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے دیکھا دو جہاز اڑے، دو جہاز اور عجیب مستیاں دکھا رہے ہیں، دیکھیں یہاں کے بند کر لی، دیکھیں ایک جہاز جاتا ہے، وہ جاتا ہے ایک بات ہے، وہ منظر پتہ نہیں کتنی دفعہ ویڈیو میں نے دیکھا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ، اور اپنی آنکھوں سے یہ قیمتی موتی محبت میں ان کے لیے بیٹھے ہیں، یقین کریں۔ میں نے کہا سوشل میڈیا موجود ہونے کی وجہ سے شکر ہے نظر آیا، پھر بھی کچھ لوگ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے اپنی فوج کے خلاف اپنی زبانیں لمبی کر رہے ہیں، جبکہ وہ مرنے کے لیے ایسے ہے نا، بلکہ ایک انٹرویو ہم نے سنا، اس نے کہا کال آ گئی تھی کہ موڑا ہونے دے سیدھے دلی جا رہے ہیں۔ یہ دو جہاز اتنی مستیاں دکھا رہے ہیں، موت کے منہ میں گولے برس رہے ہیں اور مستیاں دکھا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں نا کہ جب گھمسان کا رن ہوگا اور بدر کا میدان ہوگا، احد کا میدان ہوگا، صحابہ لڑ رہے ہوں گے اور دو پدو لڑائی ہوگی، اور جا کر کے جب وہ وار کرتے ہوں گے اس منظر کا مزہ کیسا ہوگا؟ کون صحابہ؟ جنہن کفر جنہن کفر سب زور توڑے۔ جہاز جب گئے حضرت جی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہندوستان کی فضائیں مرحبا کہہ رہی ہیں اور جگہ دے رہی ہے، راستہ دے رہی ہے، آؤ مارو ان کو، گائے کا پیشاب پینے والوں کو مارو، اے ایک واحد خدا کے پجاریوں۔ ایسے محسوس ہوتا تھا، اور ان کی عظمت کا کیا کہنا، وہ کیا سما ہوگا؟ شعر پڑھو کہ جنہن کفر دے، ذکر صحابہ پہ منہ مت بنایا کریں، خوشی سے چہرہ گلاب کی طرح کھلنا چاہیے، کہتے سبحان اللہ۔ جنہن کفر دے، اب دو شعر پڑھنے میں نے اور اجازت لے لینی ہے، لیکن دو شعروں میں آپ مجھے شعر چاہیے۔ جنہن کفر دے سب زور توڑے، جنہ وچ سمندرا دوڑا ایک نعرہ اور لگائیں، پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا پاکستان
سب زور توڑے جن وچ سمندرا دوڑا گھوڑے دریا جنانو تیرا صحابہ صحابہ. جیسے میں نے کہا آج کل کچھ لوگ میڈیا کے دور کے ہونے کے باوجود پوری دنیا مان گئی کہ پاکستانی فوج صاحب صلاحیت صاحب استعداد ہے اور انہوں نے کمال کر دیا ہے کہ ٹرمپ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے. پھر بھی لوگ تبصرے کر رہے ہیں حضرت پاک فوج پہ, پھر بھی تبصرے ہو رہے ہیں. تو جنہیں ابھی اس دور میں کسی نے دیکھا ہی نہیں, قرآن میں لکھا ہوا پڑھا ہے, جن کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے, جو اس وقت پاک فوج کے خلاف اس معاملے کے ہونے کے باوجود بھی لب کشائی کریں, وہ غدار ہے نہیں ہے, بولیے نا. تو جن کے بارے میں قرآنی دستاویز موجود ہے, خالق نے خود لکھ کے بھیجا ہے, خالق نے خود بتایا ہے, خود کہہ کے بھیجا ہے. ان کے بارے میں اگر اس دور میں کوئی تبصرہ کرنا لگتا ہے وہ قابل قبول ہے؟ جیسے یہ پاک فوج کے خلاف بولنے پر پاکستان کا غدار ہے, اسی طرح اللہ کی فوج کے خلاف بھونکنے پر وہ اسلام کا غدار ہے, وہ اسلام کا غدار ہے. اور ہم پاکستان کے غداروں کے ساتھ بھی نہیں ہیں اور اسلام کے غداروں کے ساتھ بھی. بولیے بولیے, ہم پاکستان کے وفاداروں کے ساتھ ہیں اور اسلام کے وفاداروں کے ساتھ. جن خیر انہوں نے کوئی آنکھیں بیٹھا بھئی آنکھیں آسمان سیاست میں لگ گئے ہیں, نہیں ڈانٹ پڑے. سیاست میں تو نہیں لگا, میں استحکام پاکستان پہ بات کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں بات جو کر رہے ہو. نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر فوج کے خلاف کوئی بولے تو پاکستان کا غدار ہے, صحابہ کے خلاف بولے تو اسلام کا غدار ہے, یہ سمجھانا چاہتا ہوں. آپ اور بات کر رہے ہیں نا. میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں تعبیر کر رہا ہوں نا یہ اپنی بات کی. آپ کیوں میری بات کا غلط ترجمہ لے رہے ہیں؟ میں خود جو کہہ رہا ہوں, میری بات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پاک فوج کے خلاف کوئی بولے پاکستان کا غدار ہے, صحابہ کے خلاف بولے تو اسلام کا غدار ہے. اس کے ساتھ متفق ہے؟ صحابہ کی بات ہو رہا ہے, جرنیلوں کی بات ہو رہا ہے. نہیں, جرنیلوں کی بات نہیں کیا میں, تو جرنیل اسلام کی بات کر رہا ہوں, صدیق اکبر کی. کیا بات کر رہے ہیں؟ اور جس جرنیل نے اپنی کمانڈ میں ان کو بھیجا ہے, میں اس جرنیل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. حضور پاک فوج ہے, انڈیا کی فوج کی تو میں تعریف نہیں کر رہا تھا بھائی, میں انڈیا کی فوج کی تعریف کر رہا ہوں. کیوں بھائی جان؟ میں پاکستانی ہوں, پاکستان میں رہتا ہوں, پاکستان میرے بڑوں نے بنایا ہے, پاکستان کا جھنڈا میرے بابا مولانا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا ہے. میں پاکستان میں آزادی سے مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں, میں پاکستان میں اسلام پہ عمل کر سکتا ہوں آزادی سے, تو میں پاکستان زندہ باد کہوں گا نا بھائی. پاکستان زندہ باد نہیں ہے تو پاکستان کے لیے جان دینے والی فوج زندہ باد نہیں ہے, زندہ باد ہے بھائی. یہی سمجھانا چاہتا ہوں. اور دوسری بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی بولے تو کوئی فرق نہیں پڑتا پاک فوج کی شان میں, اسی طرح اگر کوئی بولے تو اللہ کی فوج یعنی کہ صحابہ کرام کی شان میں بھی کوئی فرق نہیں. کیوں کہ راضی جناتے سبحان اللہ, اچھی آوے اور اچھی آوے, ایک باری بات آوے, راضی جناتے رحمان ہوئے, راضی جناتے رحمان ہوئے, نبیاں دا سونا سلطان ہوئے, او کون لوگ صحابہ
مزہ بتاؤں بھی مولانا یاسر نویدی صاحب کہ پھر سلطانی آلے دا ہاتھ اٹھے فضائی لہرائے کہ زبانہ بولن کہ جرت نال بولن واہ واہ صاحب واہ واہ صاحب واہ واہ صاحب کون سا سونے نبی دے گزرا میرا پڑھنا قبول فرمائے شان امیر معاویہ بچے نے پڑھنے پھر شان حسین میں پڑھنے جاری ہے سب لبوں پہ ترانہ حسین کا جاری ہے سب لبوں پہ ترانہ حسین کا کل بھی تھا آج بھی ہے دیوانہ حسین کا یہ ہے سب لبوں پہ ترانہ حسین کا اچھا ذکر حسین ہے تھوڑا تو چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے نا جاری ہے سب لبوں ذکر حسین پر رونے کے قائل نہیں ہے مسکرائیے حسین شہید ہے اور جنتی زبانوں کا سردار کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین میرا حسین تیرا حسین جاری ہے سب لبوں پہ ترانہ حسین کا کل بھی تھا آج بھی ہے دیوانہ حسین کا جاری ہے سب لبوں پہ ترانہ حسین کا کون حسین بیٹوں کو مثل سالو جواہر لٹا دیا بیٹوں کو مثل سالو جواہر لٹا دیا سلطانی والوں خالی ہوا نا پھر بھی خزانہ حسین کا خالی ہوا نا پھر بھی خزانہ حسین کا اور وقت جو کہ مختصر ہے اور پروگرام کو شارٹ کرنا ہے ایک شیر اور کون حسین ہر پھول میں ہے ہر پھول میں ارے پھول میں ہے بوئے نبوت بسی ہوئی ہر پھول میں ہے بوئے نبوت بسی ہوئی ہر پھول میں ہے سبحان اللہ کیوں اسی کی علاقے نا میں کوئی کھلاؤ چلا آیا میں جنڈو آیا اچھی آنکھوں سبحان اللہ یہ گل ذہنی چ رکھنی بھی میں باروں نہ آیا میں ماننا میں جنڈو آیا میں جنڈ رہا ٹھیک ہے نا جی سارے ذہنی چ ہونے چاہیے ہر پھول میں ہے بوئے نبوت بسی ہوئی ہر پھول میں ہے بوئے نبوت بسی ہوئی گل دستائے نعرہ تکبیر ہر پھول میں ہے پورے نبوت بسی ہوئی شیر سن کے نہ تو بس ہر پھول میں ہے پورے نبوت بسی ہوئی گلدستہ نبی ہے گھرانہ حسین کا گلدستہ نبی ہے گھرانہ حسین کا کل بھی تھا آج بھی ہے دیوانہ
حسین کا اسلام بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے اسلامی فوج پاکستان